میں آپ کو انشاءاللہ کچھ دنوں میں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کو ایک فورکاسٹنگ دوں گا. پریڈکشن اسلام میں منع ہے، اور اس پریڈکشن کو پروفیسی بولتے ہیں. پروفیسی صرف پروفیٹ کا کام ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا چکے. تو مجھے تو نہیں پتا فیوچر میں کیا ہوگا، مگر فورکاسٹنگ میں کر کے بتا سکتا ہوں کہ پیٹرن یہی بتا رہے ہیں. اور وہ کیسے میں بتاؤں گا؟ میرے پاس کوئی وحی تو نہیں آتی نا. نبی علیہ السلام نے حدیث کچھ ایسی بتائی ہوئی ہے ایک خاص ٹائم کی، جو کہ ورنہ ایکسپلینیبل نہیں ہو رہی. اور اللہ کی قسم میں خود بچپن سے یہ سوال کرتا ہوا آ رہا ہوں، بتاؤں گا کچھ دنوں میں کہ یہ کیسے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. کچھ بیچ میں کچھ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، بتاتا ہوں آپ کو. ایک پورا ایک سیشن ہے. اس سوال کو ہم نے لاہور میں بھی ڈلوا دیں. اوکے سر. اوکے، کیونکہ مجھے آ رہے ہیں کچھ دن، مگر یہ میرے بچپن کا سوال ہے. اپنے بھائی سے، چھوٹا سا تھا، اپنے بڑے بھائی سے پوچھتا تھا. اینڈ دین ایز ریسنٹ ایز کچھ ہفتے پہلے میں لاہور میں تھا. جب بھی میں آخری دفعہ لاہور میں تھا، اس بین کپل آف منتھس ناؤ. اور میرے استاد ہیں سلمان واجد میاں صاحب، مائی مینٹور. I go to his house every time I go to Lahore. Actually, a lot of times I go to Lahore because of him. And all I am asking him is کہ مجھے میتھس کر، because he does the math for me. He does all the math. جتنی میری میتھ ہے نا، وہ سلمان واجد میاں کی مرہون محنت ہے. میتھ کا مطلب ہے all of my brain works جو کہ میرا چل رہا ہوتا ہے. And he is my age. He's not like an old man. But he is that brain جو اللہ نے گفٹ کے طور پہ نا، ہر بندے کو اپنا اپنا ایک گفٹ ملا ہوتا ہے. مجھے سلمان واجد ملا. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اور فراست دے اور ڈیپتھ دے. So I was, as recent as 2 months ago, I was 3 in the morning. 10 بجے میں گھر گیا تھا. 3 بجے تک میں نے بس ہاتھ پیر پکڑے تھے ان کے کہ مجھے میتھ کر کے دیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی. And he's walking around in his room and he's doing all whatever he can. کہ اچھا ہاں، کیونکہ حدیث کچھ اور نقشہ کھینچنی ہے اس وقت کی کرنٹ سینیریوز کسی اور ڈائریکشن میں جانا. there is something missing here. So he came up with something. اس کا برین اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو. That's why I just know some people are gifted. He snaps up, he comes up with a solution. Something just happened and he starts talking to me and he's like, اچھا میرا خیال ہے پھر ایسے ہو سکتا ہے، ایسے یہ کیوں نہ آپشن لگائی جائے. And the way he jumps from his seat is like, oh مجھے پتا ہے ایسے ہوگا، مجھے پتا لگ گیا. اللہ اکبر، we got it. And of course sometimes we get it, sometimes we don't, but oh my God, the way he approaches the subject, mashallah. So انہوں نے مجھے ایک میتھ کر کے دیا. میں آپ کو اس کی ایک پریزنٹیشن بنانے کی کوشش کروں گا. مجھے تو سمجھا دیا انہوں نے میتھ. وہ لاہور میں نا، میں بھی ایک پریزنٹیشن دینے لگا ہوں. کل پرسوں کب ہے؟ سنڈے سر. اوکے، پرسوں ہے نا، جمعہ ہو گیا نا. تو پرسوں میں نا آپ کے اس اے آئی کو نا، میں آپ کو اتنی سی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ہنٹ مل جائے کہ جتنا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اینڈ آف ٹائمز کا بتایا ہے، اس میں 1% بھی اس وقت کا کرنٹ کچھ بھی پیریوڈک ٹیبل کام نہیں آ رہا ہمارے. اوکے، everything, physics and chemistry somehow is an off day پہ گئی ہوئی ہے. وہ ہم نے سارے بٹن آف کر دیے، کیمسٹری کے بھی اور فزکس کے بھی، جب ہم ایک خاص دور میں انٹر ہوتے ہیں. So you have to do the math on کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کوشچن از ناٹ کہ ہوگا، وہ تو پکی بات ہے، ہوگا نبی السلام نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہے. مگر کیسے ہوگا اس کی میتھ جو ہے نا، میری کوشش ہوگی. لمبا کام ہے، مگر as much as I can I will put that in a PowerPoint presentation to show if I can. Considering 2 factors ہیں. ایک تو وہ میتھ پوری کی پوری میں ان سے سمجھ لوں دوبارہ سے. مجھے مطلب بیسک آئیڈیا انہوں نے سمجھا دیا ہے. ہم 4-6 گھنٹے لگے رہتے، مگر اس کو کیسے فارمولیٹ کرنا ہے، کوشچنس کیسے بنائی ہوئی انہوں نے، اور میں نے کیسے پریزنٹ کرنی ہے. Hopefully I will invite him if I can. And اور ہمارے پاس ٹائم کی کنسٹرینٹ نہ ہوئی تو I will definitely do this math on the way we are looking at how things will and can happen.
Okay, so it's a rather explainable thing. AI ना होती तो मेरे ज़हन में खुद ही एक AI बनी हुई थी, हम सबके बनी हुई थी, क्योंकि it's a natural concept. मगर AI के concept of the way they are placing AI currently in the center of the progress of human beings right now. साफ समझ आ रही है कि भैया अब पता चला है. We don't have to watch Terminator movies and all of that. We know, नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया है, और हमें वो मिसिंग पीस ऑफ द पजल चाहिए था, इन्होंने सेंटर ऑफ द टेबल में प्रेजेंट कर दिया कि ये ले जी, आप कुछ समझ आ रही है आपको कि ईसा इब्न मरियम का मामला कैसे सेटल करना है आपने इस वक्त की मुस्लिम साइकोलॉजी में. सो तब मुझे जाके पता चला. सो आपके क्वेश्चन की वजह से मैंने इवेक, आप देखे होंगे, मैंने बैकसेक्ट कर दिया था कि कोई बंदा नाइलिज्म में न चला जाए कि अच्छा फिर तो मैं सब कुछ ही छोड़ दूं. ऐसा नहीं मैंने कहा. मैं जान के वो वाली गली के अंदर किसी भी लेवल पे आपको घर नहीं दिखाया कि जिसकी वजह से आम लड़का या लड़की सोचे कि सर अगर ऐसे होना है तो फिर तो मुझे तो किताब भी नहीं पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना, काम भी नहीं करना. आई डोंट वांट टू डू दैट. बट ट्रस्ट मी, unless you train on the Quran, you're naturally going to fall for nihilism if I open that kind of math. And of course it's just math of one guy. Okay, अल्लाह को पता असल में क्या होना है, क्या पता ऐसे ना हो बिल्कुल भी जो कि हम सोच रहे हैं. मगर मुझे याद रखना कि there are certain things जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सकती उन मामलात में, उन हालात में, कि अगर बीच में एक बहुत बड़ा वाकया ना हो, और वो वाकया होने के लिए अब तैयारी शुरू की है इंसानों ने थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द वर्कशॉप ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, जो कि इन्होंने AI के जिम्मे डाल दिया. और यह के खुद ही डर गए, खुद ही डर के इन्होंने रेगुलेट करो, प्लीज रेगुलेट करो, ऐसे नहीं, हर एक को हर चीज नहीं करने दे सकते. हम खुद डर गए, लिटरली बोल रहे हैं कि तो हम एक दूसरे को मार देंगे. I'm not saying it, they're saying it. This Google it up right now. अभी चल रहा है CNN पे इनका पूरा का पूरा कि 42% of technology CEOs have come together and said कि भैया कंट्रोल में लेके आओ, हर चीज अलाउ नहीं करोगे आप, लिमिट कर दो, उसको लिमिट कर दो. समझ रहे? इवन ChatGPT के CEO ने अभी बोला, मैं अभी देख रहा था अभी, कि मैं ऐसे शूटर बीमार नहीं छोड़ेंगे. We need some regulation, regulatory body होगी, वो बार्स थ्रेशोल्ड सेट करेगी कहां तक जाना. Why? Because they themselves know कि और कुछ AI का नहीं पता, मगर ये जरूर पता है कि इसकी जो एक्सटेंशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. Okay? And I'm not talking about from their point of view, which is not at all considering the word morality and the repercussions against human beings' moral fabric. No, they're not considering that. Oh, now उनको फिक्र है बात. They literally are using the word survival of the species here. Okay. So आपने काफी कैविएट करके इसको समझाया, like you would be interested. Yeah, well, I couldn't. I'll tell you why I couldn't. Yeah, मैं आपको, आप समझ गए होंगे, मैं कुछ चीजों को मैं सेंसर कर गया हूँ, अपने ज़बान पर नहीं ला सकता, बिकॉज हर तरह का बंदा पब्लिक सेशन में सुन रहा है. क्लोज सेशन होता तो मैं काफी एक्सप्लिसिट होता, मगर पब्लिक सेशन में लोगों को, इंसानों को इस वक्त बहाना चाहिए कि सर बस सब कुछ छोड़ दूं, इस्लाम समेत, बस मुझे बिस्तर दे दें या जंगल दे दें, कोई कश्ती दे दें, बड़े से समंदर में डाल दें, इस दुनिया से मुझे निजात दे दें. ये जो साइकोलॉजी बन रही है ना, ये डोपामीन के पले हुए बच्चों की, उनको मैंने अगर ये हिंट भी कराया ना कि आपको तो मैं कुरान का सर्टिफिकेट देता हूँ, इस माहौल में से निकल जाओ और खत्म कर दो ये सब कुछ, किसी का उन्होंने मेहनत करनी छोड़ देनी है, काम काज छोड़ देना है और बहाना करना है of not doing anything rather than do something about whatever's going to go on. So that's nihilism, na? So I would rather just keep you curious. I would rather कि आपको मैं बस हिंट ही कराऊं इधर, और I hope I can actually do all the math and present it to you, inshallah. Inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Yeah, walaikum assalam wa rahmatullah. I think a good question though. Let's call it a night, Amna. If there is any burning question जो कि chat में, मेरे सामने नहीं खुली हुई chat, तो वो मुझे बता दें, otherwise. Sir, not to continue this, different topics now. If you want to add any other topic, so
نہیں ٹاپک نہیں میں لے رہا ہوں اس وقت, بس کوئی بھی ٹاپک ہو, بس کچھ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کا کوشچن تھا. دیٹس آل. آئی تھنک آئی ایم گونا, مجھے اسی سے بھی لے لیں کوشچن. اوکے ایسا کریں ہم نا, آپ 30 سیکنڈ کوشچن لیں. 30 سیکنڈ مجھے آنسر کرنا ہے, مجھے وہ اسپری فٹ کر لوں میں. مجھے 30 سیکنڈ بعد آپ مجھے میوٹ کر دینا. اوکے سر. بیسیکلی فیوچر AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہاؤ ڈینجر از اٹ کہ جس میں کوئی ابھی تک لمیٹیشنز نہیں لگائی جا رہی ہیں, کوئی لمٹ نہیں لگائی جا رہی ہے کہ کہاں پہ جا کے یہ چیز ایک اسٹاپ کرے گی اور کہاں پہ جا کے اس کا اسٹاپنگ پوائنٹ ہوگا. کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو یہ بھی ٹائم چل رہا ہے یہ AI کا دور چل رہا ہے کہ اس میں زیادہ ہر چیز پہ ہم AI پہ ریلائی کر رہے ہیں. اور آنے والے جو جنریشن ہے انہوں نے اپنے جتنا بھی اسکول آف تھاٹ ہوگا, جتنا بھی ہم نے ان کا تھاٹ پروسیسنگ ہوگی, وہ انہوں نے اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ آپریٹ کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور اس کا ابھی تک ہم نے وہ کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ جس میں آپ ٹرمینیٹر یا پھر ٹرانسفارمر مووی میں آپ نے جیسے کو دیکھا ہوتا ہے کہ ٹرمینیٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک دنیا کو وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. تو آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی آ جائے, اس طرح کا کوئی ایک مایوپک سا انہوں نے وہ چیز لے کے آ جائیں کہ آپ ٹوٹلی انہیں پہ ڈپینڈنٹ ہو کے رہ جائیں. کیونکہ اس میں جب تک آپ ایک باؤنڈری کا لیول نہیں لے کے آؤ گے, ایک باؤنڈری آپ لمیٹیشنز کو ڈرا نہیں کرو گے, یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا ہے. ابھی تک وہ چیز ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہو سکی ہے, جس کی وجہ سے AI اتنا زیادہ ڈینجرس ہو چکا ہوا ہے. بیسیکلی یو ہیو نو آئیڈیا کہ آپ اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کی کہاں پہ اینڈنگ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں آپ کو AI رپورٹس اور یہ چیزیں پہلے سے انٹروڈیوس ہو چکی ہیں, ان کا ایک بہت اپگریڈ ویژن دیکھنے کو مل جائیں. اور کوریا میں اور چائنا میں یہ چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں جس میں آپ اپنے فرینڈ سرکل کو ٹرمینیٹ کر کے اس کو ود ان روبوٹ کے ساتھ اور AI کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہو. اور وہ آپ کو اس طرح ہیومن ٹچ میں دیں گے کہ آپ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکو گے کہ ورچوئل ریئلٹی کون سی ہے اور جو ریئل ریئلٹی ہے اس میں کون سی ہے. اور یہ چیزیں آپ کو موویز کے تھرو اور سبلینل میسیج کے ذریعے پہلے ہی آپ کو انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں کہ آپ اس میں اتنے زیادہ یوز ٹو ہو جائیں, اتنے زیادہ آپ گو تھرو ہو جائیں کہ جب وہ آپ کو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروایا جائے تو آپ کے لیے وہ کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس چیز نہ ہو. آپ کو پہلے سے ہی اپنا وہ مائنڈ سیٹ تیار کیا جا رہا ہے, گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ آف کورس ایک دجالی ایک آنے کے لیے ایک بہت بڑا سائن ہے دجال کے آنے کا کہ آپ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہو گئے ہماری دنیا کہ آپ جج ہی نہیں کر سکتے کہ اصل ریالٹی کیا ہے اور اس میں جھوٹ کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں. آج دیکھیں ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں, مگر جب تک آپ اس کے آگے ایک لمٹ ڈرا نہیں کرو گے, ایک لائن ڈرا نہیں کرو گے, تو پھر آپ کے لیے